السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بلڈی ویمپائر پارٹ 3۔ شہرام نے وہ کتاب نکالی اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس میں سے وہ نشان ڈھونڈنے لگا۔ شہرام نے ایک بار اپنے موبائل سے دوبارہ نشان دیکھا اور پھر کتاب میں وہ نشان ڈھونڈنے لگ پڑا۔ ایک جگہ آ کر اس کی نگاہ رکی۔ اسے وہ نشان سیم ٹو سیم ملیسا کے نشان جیسا لگا، جس کی یقین دہانی اس نے نشان کی تصویر دیکھ کر لی تھی۔ اس نے نشان کے نیچے موجود تفصیل کو پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے پڑھتا گیا اسے ویسے ویسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ وہ نشان صرف ایک وچ ہی کسی ویمپائر کو دے سکتی ہے، جس سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور وہ مکمل ویمپائر نہیں بن پاتا، اور یہ پرانی یادداشت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ شہرام نے گہرا سانس لے کر کتاب بند کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا۔ اسے اپنے گھر کے ارد گرد کسی وچ کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکل کر ملیسا کے کمرے میں گیا اور کمرے کا دروازہ کھولنے لگا، مگر دروازے کو اندر سے لاک لگایا گیا تھا۔ ملیسا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ زور سے ناک کرتا بولا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ پیچھے ہو کر زور سے دروازے سے ٹکر مارنے لگا کہ اسی وقت ملیسا نے دروازہ کھولا اور شہرام دھڑام سے ملیسا میں بجا اور اس کے اوپر ہی زمین پر گر گیا۔ ہائے میری کمر! ملیسا اپنی کمر میں تکلیف محسوس کر کے چیخ مار کر بولی تو شہرام جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ ملیسا اپنی کمر پکڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور ایک گھوری شہرام کو نوازتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اب تمہیں اس وقت کیا آفت آئی ہوئی ہے جو تم میرے کمرے کا دروازہ توڑنے والے تھے؟ ملیسا نے جھنجھلا کر شہرام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آج رات میں تمہارے ساتھ اس روم میں رہوں گا، شہرام مسکرا کر بتاتا ہوا ملیسا کو زہر لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ تم میرا خون پی جاؤ گے، اس وجہ سے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رہنے دے سکتی۔ فوراً یہاں سے نکلو، ملیسا منہ بگاڑتی ہوئی بولی۔ ملیسا بیبی، تم اس وقت میرے گھر میں ہو اور میرا جہاں دل کرے گا میں وہاں ہی رہوں گا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں واقعی تمہارا خون پی جاؤں تو جلدی سے جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، شہرام سرد لہجے میں بولا تو ملیسا برا سا منہ بنا کر اسے مزید بحث کیے بنا بیڈ پر جا کر ایک طرف لیٹ گئی اور دوسری طرف شہرام لیٹ گیا۔ ملیسا تو سو گئی تھی، مگر شہرام ساری رات جاگتا ہی رہا تھا۔ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ کنگ کی وجہ سے کوئی بھی وچ اس کے گھر پر حملہ کر سکتی تھی۔ ڈیرک اپنا شکار کر کے اس کا خون پینے کے بعد اب بالکل صحیح ہو چکا تھا، اس کا زخم بھی بھر چکا تھا۔ اب وہ بلیک وچ کو ڈھونڈنے جا رہا تھا تاکہ اسے کنگ کے سپاہیوں سے پہلے ڈھونڈ سکے۔ وہ مختلف راستوں سے ہو کر ایک ویران جگہ گیا اور اپنی طاقت استعمال کر کے اپنے ارد گرد کسی وچ کی خوشبو سونگھنے لگا۔ اسے ایک وچ کی خوشبو فضا میں ملی تھی، وہ ایک بچی کی تھی۔ وہ کسی چھوٹی بچی وچ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ وہاں سے کچھ دور گیا تو اچانک اس کے ذہن میں ملکہ محل میں رہنے والی ایک جادوگرنی جو صرف کنگ کے لیے کام کرتی تھی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس سے زبردستی کام کروایا جاتا تھا تو زیادہ بہتر ہوگا، اس کے دیے گئے ایک کمپس کا خیال آیا۔ اس سے آپ جس وچ کو چاہے اس کی جگہ کا معلوم کر سکتے تھے، مگر اس کمپس پر پہلے اس وچ کی مخصوص خوشبو والا رومال رکھنا ہوتا تھا۔ ڈیرک واپس گھر آیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا اور اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکالا جس میں بلیک وچ کی انگوٹھی اکراس کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس نے 1 منٹ کے لیے رومال کمپس پر رکھا اور پھر رومال اٹھا کر دیکھا تو کمپس مغرب کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اپنی الماری میں سے مختلف ہتھیار اور چیزیں جو ملکہ سے مانگ کر لایا تھا انہیں اپنے ساتھ رکھنے لگ پڑا۔ چونکہ بلیک وچ بڑی عمر کی تھی، اس کے پاس تجربہ اور طاقت بھی زیادہ تھی اور وہ کوئی بھی غلطی کر کے اپنے لیے موت کی دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنا سارا سامان اپنے ساتھ رکھے ایک آخری نگاہ اپنے دراز میں سے ایک تصویر پر نکال کر ڈالنے کے بعد چلا گیا۔ وہ تصویر گولڈن وچ کی تھی۔ اگر اس کے ماں باپ اسے نہ روکتے اور شہرام کی دوستی کی اسے پرواہ نہ ہوتی تو وہ سب سے پہلے کنگ کو قتل کرتا۔ گولڈن وچ کو مارنے پر وہ اس سے محبت کرتا تھا مگر کبھی اسے بتا نہ پایا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل کر اپنی کار کی طرف گیا اور کار میں بیٹھ کر کمپس کی سمت جانے لگا۔ وہ اپنی طاقت زیادہ سے زیادہ بچانا چاہتا تھا تاکہ بلیک وچ سے لڑائی میں کام آ سکے۔ وہ اس سمت جانے کے بعد ایک پرانے گھر کے قریب پہنچا، مگر اندر جانے سے پہلے اس نے اپنی طاقت استعمال کی تو بہت سے ویمپائرز اور چڑیلوں کی مہک اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ اندر جا کر اپنی موت کو خود دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے واپس چلا گیا اور صبح موقع ملنے پر اسے پکڑنے کا عہد کرتا وہ واپس گھر آ گیا۔
شہرام ملیسا کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر ڈیرک کی موجودگی محسوس کر کے باہر چلا گیا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ ڈیرک، تم نے بلیک وچ کو پکڑ لیا جو تم اتنے سکون سے گھر بیٹھے ہو؟ شہرام نے لاؤنج میں آ کر ڈیرک کو ٹی وی پر میچ دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں اسے پکڑنے گیا تھا، مگر تمہیں پتہ ہے وہ دوسرے ایکسپیریمنٹس والے ویمپائرز اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھی، اسی وجہ سے میں اسے پکڑ نہ سکا۔ آج دوبارہ کوشش کروں گا، وہ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے گی میں اسے پکڑ لوں گا، ڈیرک نے شہرام کو بتایا۔ مجھے تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا تھا، شہرام نے ڈیرک سے پوچھا تو ڈیرک نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ نشان ملیسا کے کندھے پر ملا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اس سے ملیسا کو مکمل ویمپائر بننے سے روکا جا رہا ہے اور یہ اس کی یادداشت بھی ختم کر چکا ہے۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ ہے کہ یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ شہرام اپنے موبائل سے نشان کی تصویر نکال کر ڈیرک کو دکھاتا ہوا بولا۔ شہرام، اس نشان کو صرف ایک وچ ہی اپنے جادو سے ختم کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ ملکہ شاید ہماری مدد کر سکے، مگر تمہارا بھائی اسے محل سے باہر آنے نہیں دے گا اور تم ملیسا کو لے کر محل جا نہیں سکتے۔ ڈیرک نے تفصیل سے اسے بتایا۔ ایک میرا بھائی ہے جس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنی قید میں رکھا ہے اور اسے ہر پل تکلیف دیتا ہے، مگر اسے آزاد نہیں کرتا۔ اگر کنگ کا جھکاؤ حمیز کی طرف نہ ہوتا تو میں ملکہ کو کب کا اس کی گرفت سے آزاد کروا چکا ہوتا۔ شہرام جھنجھلا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اس بار میں اس سے بس ایک بار ہی مل سکا اور وہ تب بھی بے حد اداس تھی۔ شہزادہ حمیز اسے روز اذیت دے رہا تھا اور آتے ہوئے میں جب اسے ملنے گیا تو مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ شہزادہ حمیز کا حکم تھا کہ ملکہ کو کوئی بھی ویمپائر مرد نہیں مل سکتا۔ ڈیرک نے بھی اسے تفصیل بتائی۔ اب مجھے خود محل جانا پڑے گا، میں آج ہی محل کے لیے نکلوں گا تاکہ میں ملکہ سے مل لوں۔ وہ لوگ تمہیں تو اس سے ملنے سے روک سکتے ہیں مگر مجھے نہیں۔ میں اسے ساری پریشانی بتا کر اس نشان کو ختم کرنے کا حل پوچھ لوں گا، مگر میری غیر موجودگی میں تم ملیسا کے ساتھ ہی رہو گے اور اسے اس گھر سے نکلنے نہیں دو گے۔ شہرام نے اچھے سے ڈیرک کو بتایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ کپڑے بدل کر اپنے ساتھ کچھ سامان رکھ کر ساتھ اپنی ماں کوئن ایلزبتھ کے لیے اس نے ایک خوبصورت کڑا رکھا جو اس نے 1 سال پہلے خریدا تھا مگر انہیں دے نہیں پایا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو شہرام؟ ملیسا بھی اٹھ کر باہر آئی تھی جب اس نے شہرام سے پوچھا جو تیار شیار ہو کر کمرے سے نکلا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات تک آ جاؤں گا واپس، تم یہاں سے کہیں مت جانا اور میرے دوست ڈیرک کے ساتھ ہی رہنا۔ شہرام ملیسا کے پاس آ کر اس کا سر چوم کر بولا۔ اچھا جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، وہ نظر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی۔ شہرام مسکرا کر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ ملیسا منہ بناتی ہوئی کچن میں گئی تاکہ کچھ کھا سکے، اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ مائک، ایک نئی خبر ملی ہے، میری ایک ساتھی نے شہرام کو محل جاتے دیکھا ہے، یہ اچھا موقع ہے، ہم اسے ورگلا کر شہرام کے خلاف کر سکتے ہیں۔ بلیک وچ نے خوشی سے مائک کے پاس حاضر ہو کر اسے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ اکیلی ہے؟ مائک نے پوچھا۔ نہیں، وہ ڈیرک اس کے ساتھ ہے، لیکن میرے پاس ایک پلان ہے، اس سے تم آسانی سے ملیسا سے مل سکتے ہو۔ وچ نے مسکرا کر ڈیرک سے کہا اور اسے اپنا سارا پلان بتایا۔ بہت خوب، اب ہم 1 گھنٹے میں نکلتے ہیں، پھر ہم جلد ہی کنگ کو ایک اچھا سا تحفہ بھجوائیں گے۔ مائک وچ کے چہرے پر مکروہ ہنسی دیکھ کر خود بھی مکروہ سا مسکراتا ہوا بولا۔ ملیسا لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر ڈیرک بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں اس وقت مووی دیکھ رہے تھے جب اچانک ڈیرک کو وچ کی مہک اپنے نزدیک محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً ٹی وی لاؤنج میں لگی گلاس وال کے باہر دیکھا جہاں بلیک وچ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ڈیرک نے بجلی کی تیزی سے ایک جھٹکے سے ملیسا کا بازو تھاما اور اسے شہرام کے کمرے میں لے گیا۔ یہاں سے نکلنا مت، وہ حیران و پریشان کھڑی ملیسا سے بول کر کمرے کے دروازے کو لاک لگا کر باہر گیا جہاں وچ اب گلاس وال توڑنے کے لیے اپنی چھڑی نکال رہی تھی۔ ڈیرک اس کا ارادہ جان کر جلدی سے صوفے کے پیچھے چھپا تاکہ خود کو کانچ کے ٹوٹنے کے بعد بچا سکے۔ وچ کی چھڑی سے تیز بجلی نما روشنی نکلی اور گلاس وال کو توڑ کر چکنا چور کر گئی۔ وچ نے ہنستے ہوئے ڈیرک کو دیکھا جو غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ صوفے کے پیچھے سے نکلا تھا۔ وچ نے پھر جادو استعمال کیا، اب کی بار اس کی چھڑی سے نکلنے والی تیز بجلی نما روشنی کا رخ ڈیرک کی طرف تھا۔ ڈیرک نے بروقت خود کو روشنی سے بچایا جس نے دیوار میں سوراخ کر دیا تھا۔ ڈیرک بجلی کی تیزی سے وچ کے حملوں کو ناکام بناتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے گلے سے دبوچ کر دیوار میں زور سے مارا۔ جہاں ایک طرف وچ اور ڈیرک لڑ رہے تھے وہاں دوسری طرف باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں سن کر ملیسا کمرے کے ایک کونے میں ڈر کر دبکی بیٹھی تھی۔ اچانک کمرے میں تیز روشنی نمودار ہوئی اور اس میں سے مائک باہر نکلا۔
وہ ایک وچ کی مدد سے جادو سے ملیسا کے کمرے میں آیا تھا۔ ملیسا نے آنکھیں پھیلا کر اپنے سامنے کھڑے مائک کو دیکھا، جو دیکھنے میں ہو بہو اس کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ ملیسا بیٹا، یہ میں ہوں، آپ کا ڈیڈ، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائک نے ملیسا کو ڈرتے دیکھا تو اسے مصنوعی محبت سے پچکارا، نہیں، میرے ڈیڈ تو مر چکے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دیوار میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملیسا، مجھے کچھ لوگوں نے قید کیا ہوا تھا، جس وجہ سے تمہاری مما کو لگا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں ایک بہت اندھیری جگہ قید ہوں، مجھے صرف تم آزادی دلا سکتی ہو۔ میں دن رات تمہاری شکل دیکھنے کو ترستا ہوں۔ مائک مسکین صورت بنا کر آنکھوں میں نمی لیے من گھڑت کہانی بنا کر بولا تو ملیسا نے حیرت سے مائک کو دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا آپ واقعی میرے ڈیڈ ہیں؟ آپ کو کس نے قید کیا ہے؟ ہاں بیٹا، میں تمہارا ڈیڈ ہی ہوں، اور تم یقین نہیں کرو گی مجھے کس نے قید کیا ہے۔ مائک افسردہ سا بولا، آپ بتائیں ڈیڈ کہ آپ کہاں ہیں اور کس نے قید کیا ہے، اور میں آپ کو کیسے آزاد کروا سکتی ہوں۔ ملیسا نے مائک سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک سجائے اسے بتانا شروع کیا۔ مجھے شہرام نے قید کیا ہے، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا کیونکہ وہ تمہیں چاہتا تھا۔ میں اور تمہاری مما اسی وجہ سے شہر اور اپنا گھر بدلتے تھے، مگر بدقسمتی سے آخر اس نے تمہیں پا ہی لیا، اور مجھے آزاد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ سلور چاقو اس کے دل میں مارنا ہوگا۔ مائک من گھڑت کہانی سنا کر آخر میں ایک چھوٹا سا چاقو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ملیسا ابھی بھی ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے مائک سے چاقو پکڑ لیا۔ اگر تمہیں اپنا ڈیڈ واپس چاہیے تو تمہیں شہرام کو مارنا ہوگا، اور اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، دوبارہ جلد ہی تم سے ملنے آؤں گا۔ مائک افسردگی سے بول کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ملیسا جو چاقو کو دیکھ رہی تھی، اچانک دروازہ کھلنے پر اس نے سائیڈ پر چاقو چھپا لیا۔ ڈیرک بکھرے بالوں اور پھٹی ہوئی شرٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ بمشکل وچ اور اس کی لڑائی ختم ہوئی تھی کیونکہ وچ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ ملیسا، تم ٹھیک ہو؟ ڈیرک نے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، ملیسا نے جلدی سے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، کوئی پتہ نہیں کہ وچ دوبارہ ہم پر حملہ کرنے آ جائے۔ ڈیرک نے اس سے کہا تو ملیسا جلدی سے اٹھتی ہوئی چاقو ڈیرک کی نظروں میں آئے بغیر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ کر کھڑی ہوئی اور ڈیرک کے پیچھے چل پڑی۔ شہرام محل پہنچ چکا تھا۔ اب وہ محل کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا اور راستے میں ایک ملازمہ کو روک کر پوچھا، سنو، کوئین ایلزبتھ کہاں ہے؟ شہزادے، وہ اس وقت پچھلے حصے والے باغ میں موجود ہے۔ ملازمہ نے سر جھکا کر شہرام کو بتایا تو شہرام سر ہلا کر محل کے اندرونی حصے میں جانے کی بجائے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ شہرام ایلزبتھ کے پاس پہنچا تو اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا، یہ دیکھ کر کہ اس کی ماں کے ساتھ کنگ اور حمیز اس کا بڑا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ ابھی تک کسی کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی، اس وجہ سے اس نے واپس مڑ جانا چاہا، لیکن کوئین کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ شہری، وہ ایلزبتھ کی آواز سن کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور پھر تیزی سے اپنی جانب آتی اپنی ماں کو دیکھا، جس نے زور سے اس کے قریب آ کر اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ شہرام نے بھی ان کے گرد اپنے بازو باندھے اور وہ ایلزبتھ کو بہت یاد کرتا تھا، مگر ملنے نہیں آتا تھا۔ شکر ہے تم نے بھی 2 سال بعد آخر اپنی صورت دکھا ہی دی۔ یہ طنز بھری آواز اس کے باپ کنگ ایڈورڈ کی تھی۔ شہرام ان کی بات سن کر نظر انداز کرتا ایلزبتھ سے دور ہوا۔ کتنے دنوں کے لیے رک رہے ہو شہری؟ کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں 1 مہینے تک جانے نہیں دوں گی، ایلزبتھ نے پہلے پوچھا اور پھر آخر میں محبت و مان سے بولی۔ کوئین، آپ کو جان کر بے حد افسوس و دکھ ہوگا کہ میں یہاں رکنے نہیں، صرف ایک کام کے لیے آیا تھا، اور جیسے ہی وہ کام ہو جائے گا میں رات سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ شہرام نے سپاٹ انداز میں کہا۔ کوئین، ماں ہوں میں تمہاری شہرام، ایلزبتھ افسردگی سے بولی۔ میں فی الحال بحث نہیں کرنا چاہتا، شہرام سپاٹ انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں نہ خوشی کی رمق تھی اور نہ ہی دکھ کی۔ ویسے کس کام کے لیے آئے ہو تم یہاں شہری؟ حمیز نے تجسس سے پوچھا۔ میں ملکہ سے ملنے آیا ہوں، مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے، شہرام نے حمیز کو جواب دیا، جو شہرام کے منہ سے ملکہ کا ذکر سن کر اپنا منہ بگاڑ چکا تھا۔ اجازت دے کوئین، زندگی نے مہلت دی تو آپ سے دوبارہ ملنے آؤں گا، ورنہ جتنے دشمن کنگ نے پال رکھے ہیں، میرا دل آپ کو تحفے میں ضرور مل جائے گا۔ شہرام ایک نظر کنگ پر ڈال کر طنزیہ بول کر چلا گیا، مگر جاتے ہوئے اپنی ماں کا دل لہو لہان کر گیا تھا۔ ایلزبتھ نے اپنی پانیوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر شہرام کو جاتے دیکھ کر ایک درد بھرا سانس خارج کیا۔
ہاں ہاں ہاں، وہ نہایت ہی بیوقوف ہے وچ، میں نے اس کے سامنے اتنا اچھا ناٹک کیا جسے سچ سمجھ کر اس نے آسانی سے چاقو اپنے پاس رکھ لیا، اب وہ جلد ہی شہرام کو مار دے گی۔ مائک نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے خون کا پیالہ اپنے منہ سے لگاتے ہوئے وچ سے کہا، مائک ایسا نہ ہو کہ ملیسا صرف تم سے بچنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہو اور شہرام کو مارے ہی نہ۔ وچ پریشانی سے مائک سے بولی، تم فکر مت کرو وچ، میں نے ایک بہت اچھا جال بنا ہے، وہ جلد ہی اسے مار دے گی۔ مائک وچ سے بولا جس سے وہ مکروہ سا مسکرا کر اپنا سر ہلایا، جبکہ وچ کے ذہن میں مائک کو بھی مارنے کا پلان چل رہا تھا۔ شہرام راہداری سے گزرتے ہوئے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ایک کمرے کے سامنے جا پہنچا۔ کمرہ مخصوص ملکہ کے لیے تھا، اس میں نہ ہی کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ تھا جس سے روشنی ملکہ تک پہنچتی۔ ملکہ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا، جہاں ملکہ کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور ساتھ اپنے سامنے رکھے میز پر مختلف مادوں کو مکس کر رہی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھلنے کی آواز پر اپنی سبز آنکھوں سے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ شہرام کو 2 سال بعد دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک اداسی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہرام نے ملکہ کو مسکراتے دیکھا تو خود بھی ہلکی سی مسکان کے ساتھ ملکہ کے قریب گیا۔ اسے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا کہ ملکہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ اس محل کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ شہری، تم زیادہ جلدی مجھ سے ملنے نہیں آ گئے؟ ملکہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم اچھے سے واقف ہو، اگر میرا بس چلتا تو میں اس جگہ دوبارہ کبھی قدم نہ رکھتا، مگر میری مجبوری مجھے یہاں کسی نہ کسی طرح کھینچ لاتی ہے۔ شہرام ہلکا سا قہقہا لگا کر ملکہ سے بولا، تو چھوٹے شہزادے کو کون سی مجبوری یہاں کھینچ لائی ہے؟ ملکہ نے مسکرا کر شہرام سے پوچھا۔ مجھے تم سے ایک مدد چاہیے تھی ملکہ، اور مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گی۔ شہرام سنجیدگی سے ملکہ سے بولا، تمہیں جیسی بھی مدد چاہیے میں تمہاری مدد کر دوں گی شہری۔ ملکہ نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کہا، یہ نشان، مجھے اس کو ختم کروانا ہے اور یہ کوئی وچ ہی کر سکتی ہے، لیکن تم حالات جانتی ہو، اس وجہ سے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ نشان ختم ہو جائے گا اور اس کا اثر بھی بس تمہیں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، تب تک میں اس کے لیے تمہیں ایک دوا بنا کر دوں گی، تمہیں وہ دوا اس نشان پر گرانی ہوگی، پھر یہ نشان 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ملکہ نے شہرام کے موبائل میں دیکھ کر جواب دیا تو شہرام نے سکون کا سانس لیا۔ یہ بہت نایاب دوا ہے، یہ صرف میں ایک ہی بار تیار کر پاؤں گی شہرام، کیونکہ اس میں جو ایک جڑی بوٹی شامل ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی 10 سال میں تیار ہوتی ہے اور وہ ہی اس دوا میں شامل ہوگی۔ ملکہ کا مختلف اجزاء اپنے میز پر رکھ کر اپنے ہاتھ تیز تیز چلاتی ہوئی بولی، میں دھیان رکھوں گا، تم بس مجھے بنا دو۔ شہرام ایک طرف کمرے میں موجود چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر بولا وہ اور ملکہ مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ اسے ملکہ کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ بہت جلد محل میں جشن ہوگا، لیکن کس وجہ سے جشن ہوگا یہ بات فی الحال ملکہ کو بھی نہیں پتہ تھی۔ یہ لو شہری، اسے سنبھال کر لے جانا اور اپنا خیال رکھنا، اور اگر ہو سکے تو اس غلام سے بھی ملنے آ جانا۔ ملکہ اسے دوا تیار کر کے پکڑا کر افسردہ سی بولی، ملکہ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں بہت جلد یہاں سے آزاد کروا دوں گا، پھر تم آزادی سے اپنی زندگی جی لینا۔ شہرام نے ملکہ کا افسردہ چہرہ دیکھ کر یقین سے کہا، حمیز مجھے کبھی یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور اب تم جاؤ، شام کے سائے تھوڑی دیر میں ڈھل جائیں گے۔ ملکہ رخ موڑ کر شہرام سے بولی تو شہرام ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ محل سے نکل گیا تھا اور اب واپس جلد سے جلد ملیسا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ڈیرک ملیسا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ زیادہ تر شہرام کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس وجہ سے اپنے گھر کو شاید ہی کبھی موقع ملنے پر استعمال کرتا ہو۔ ملیسا، تم یہ سامنے والے کمرے میں جا کر آرام کر سکتی ہو، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تم محفوظ ہو۔ ڈیرک ملیسا کو گمسم سا دیکھ کر بولا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ملیسا ڈر رہی ہے، مگر در حقیقت وہ تو مائک کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ ملیسا ڈیرک کی بات پر زیادہ دھیان بغیر دیے سیدھے چلتے کمرے میں داخل ہو گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی ٹھنڈے فرش پر زمین پر بیٹھ گئی۔ مائک کی باتوں پر وہ یقین نہ کرتی، مگر وہ مائک جیسی ہی دکھتی تھی، پھر اس کی باتیں وہ بھی کافی حد تک درست ہی اسے لگ رہی تھی۔
ملیسا نے اپنی جیکٹ سے چاقو نکال کر دیکھا تو اس پر سنہری حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ عجیب سی لکھائی تھی جسے دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا لکھا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلی چاقو کی نوک پر رکھی، مگر چاقو کی دھار اتنی تیز تھی کہ فوراً اس کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ آہ! ملیسا نے جلدی سے اپنی انگلی چاقو سے ہٹائی اور اسے زور سے دوسرے ہاتھ سے دبایا تاکہ خون رک سکے۔ اس نے چاقو احتیاط سے اٹھ کر بیڈ کے سائیڈ دراز کھول کر اس میں رکھ دیا اور واش روم چلی گئی تاکہ منہ پر چھینٹے مار سکے۔ وہ بیسن کے سامنے کھڑی اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کے احساس نے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم پلیز مجھے آزاد کروا دو ملیسا۔ اپنے پیچھے دھواں میں اسے مائک کا چہرہ دکھائی دیا۔ اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے بائیں جانب اپنی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف پلٹی۔ تم پلیز مجھے آزاد کروا دو ملیسا۔ اپنے پیچھے دھوئیں میں اسے مائک کا چہرہ دکھائی دیا۔ اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے بائیں جانب اپنی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف پلٹی۔ میں تمہارا ڈیڈ ہوں ملیسا، میری جان، پلیز مجھے اس قید سے آزادی دلوا دو۔ شہرام جھوٹ بول رہا ہے تم سے، وہ صرف تمہیں استعمال کرے گا اور پھر تمہارا سارا خون پی کر تمہیں مار دے گا۔ وہ فریبی ہے، اس نے تمہاری ماں کو بھی مار دیا۔ وہ ایک قاتل ہے ملیسا، تم ایک قاتل کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ کسی کو مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا۔ اسے مار دو، بہت سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ملیسا کو اپنے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آہ! وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی آوازیں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگ پڑی، مگر مختلف جملے اس کے کانوں میں بار بار پڑ رہے تھے۔ ٹھک ٹھک! ملیسا تم ٹھیک ہو؟ اچانک باہر سے واش روم کے دروازے پر ڈیرک نے ناک کر کے پوچھا۔ ملیسا کو اب آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ وہ خود کو سنبھالتی بمشکل اپنا خشک گلا تر کرتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، میں فریش ہو کر تم سے ملتی ہوں۔ اچھا، میں باہر ہی بیٹھا ہوں۔ ڈیرک ملیسا سے بول کر اس کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ ملیسا کی چیخ سن کر آیا تھا، مگر اس کی صحیح آواز سن کر وہ واپس چلا گیا۔ ہا ہا ہا! کتنا مزہ آ رہا تھا، مگر یہ ڈیرک نے سارا خراب کر دیا۔ مائک وچ سے بولا۔ اس نے جادو کی مدد سے ملیسا کو یہ سب سنایا اور دکھایا تھا۔ وہ وچ کے ساتھ ملیسا کے گھر میں موجود تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا مائک، تم اتنے کمینے ہو کہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، وچ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہا ہا ہا! وہ میری بیٹی نہیں ہے، میرے جڑواں بھائی کی بیٹی ہے، وہ کمینگی سے ہنستا ہوا وچ کو بتا رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لینے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی بیوی مجھے پہچان گئی تھی۔ میں نے ملیسا پر 2 سال ایکسپیریمنٹ بھی کیے تھے، مگر پھر اس کی کمینی ماں بڑی ہوشیار تھی، اسے پتہ چل گیا اور وہ اسے دور لے گئی۔ وہ بات کرتا آخر میں حقارت سے ملیسا کی ماں کا ذکر کرنے لگا۔ میں نے ہی ملیسا کی ماں کو 1 سال پہلے مارا تھا۔ اس کا خون بھی پی کر مجھے جو مزہ آیا تھا وہ میں بتا نہیں سکتا۔ آہا! وہ اتنی بہادر تھی کہ اپنی موت پر بھی نہیں ڈر رہی تھی، مگر افسوس، وہ جسے بچانے کے لیے مری، میں اسے بھی جلد ہی مار دوں گا۔ وہ مکاری سے مسکراتا ہوا وچ کو بتا رہا تھا۔ مائک، تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تم یقین کے لائق نہیں ہو، وچ نے مصنوعی سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں! واقعی میں اعتبار کے لائق نہیں ہوں، تمہیں 1 سیکنڈ میں مار سکتا ہوں، وہ مکاری سے وچ کو اوپر سے نیچے گندی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وچ نے مسکراتے ہوئے مائک کو دیکھا، وہ اس کی آنکھوں کا مفہوم اچھے سے جانتی تھی۔ وچ آہستہ سے چلتے ہوئے مائک کے قریب آئی اور اپنے ہاتھ کی پہلی انگلی کے لمبے ناخن کو آہستہ سے اس کے سینے پر پھیرنے لگی۔ آہ! ظالم، مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ مائک نے مذاقاً وچ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں! فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وچ مائک کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی مسکرا کر اسے آنکھ مارتی دوبارہ اپنا ناخن اس کے سینے پر پھیرنے لگی۔ مائک، جو وچ کی بات پر مسکرا رہا تھا، اچانک اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو وچ نے اس کے دل کے قریب سینے کو اپنے تیز دھار ناخن سے چاک کر دیا تھا۔ مائک نے وچ کے ہاتھ کو زور سے تھام کر اسے گھماتے ہوئے دیوار میں دے مارا، جبکہ اس کے زخم سے خون پوری رفتار سے بہنے لگ رہا تھا۔ وچ نے تیزی سے زمین سے اٹھ کر خود کا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد جادو سے دھند بنائی، جس سے مائک اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر وہ آسانی سے مائک کو دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بیڈ کے قریب پڑے لیمپ کو زور سے مائک کے سر پر مارا، جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ آہ! تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، بلیک وچ! مائک چیختا ہوا وچ کا کہکہا سن کر غصے سے بولا۔ پہلے پکڑ تو لے، بے وقوف ویمپائر! وچ نے اونچی آواز میں مائک سے کہا اور پھرتی سے مائک کی کمر پر اپنے ناخن سے زخم دے کر پیچھے ہٹ گئی۔ آہ! مائک نے تکلیف سے چیخ ماری۔ وچ نے مائک کا دھیان
بٹکا دیکھ کر زور سے اس کے کھلے بہتے خون والے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل زور سے باہر کھینچا۔ مائک اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا ہاتھ بھی کسی طرح اپنے سے دور کرنا چاہا، مگر تب تک وچ نے اس کا دل نکال لیا تھا۔ وچ نے ہنستے ہوئے مائک کو بے جان ہوتے دیکھا اور اپنے جادو سے پہلے اس کے دل کو ختم کیا اور پھر اس کے جسم کو جلا کر ملیسا کے گھر چلی گئی۔ شہرام رات گئے واپس لوٹا اور گھر میں داخل ہوا تو گھر کی بکھری حالت دیکھ کر اس کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہو گئی تھی۔ ملیسا، ڈیرک، اس نے ان دونوں کو آواز دی، مگر جواب نہ پا کر بجلی کی رفتار سے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا۔ مگر جب پورے گھر کو دیکھنے کے بعد اسے ملیسا اور ڈیرک نہ ملے تو اس نے اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑ لیا اور سوچنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں مصیبت میں نہ ہو۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ شاید ڈیرک اپنے گھر چلا گیا ہو۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوتا باہر نکلا اور باہر کھڑی اپنی کار میں بیٹھ کر ڈیرک کے گھر چلا گیا۔ اس نے جب ڈیرک کے گھر کی لائٹ جلتے دیکھی تو اسے بڑا سکون ملا۔ وہ گاڑی پارک کرتا اندر جانے لگا کہ گاڑی کی آواز سن کر اسی وقت ڈیرک بھی باہر نکلا۔ ملیسا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ شہرام نے گاڑی سے نکلتے ہی بجلی کی تیزی سے ڈیرک کے پاس پہنچ کر پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، فی الحال سو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ڈیرک کی بات سن کر پرسکون ہوتا گھر میں داخل ہوا۔ ڈیرک اپنے فریج سے پیکٹ خون نکال کر شہرام کے لیے لایا تاکہ وہ اپنی انرجی دوبارہ حاصل کر سکے جو محل جانے میں صرف ہوئی تھی۔ شہرام کو ڈیرک نے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ اس لیے زیادہ غصہ نہ تھا کیونکہ ملیسا بالکل ٹھیک تھی، مگر یہ سن کر وہ پریشان ضرور ہو گیا تھا کہ ملیسا کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ڈیرک سے بات کر کے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ملیسا کے کمرے میں آیا تاکہ ملیکا کا دیا مادہ اس کے نشان پر گرا سکے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے ملیسا کے پاس گیا اور آہستہ سے اس کے شرٹ کے بٹن کھول کر اسے کندھے سے کھسکایا اور اپنے جیکٹ سے مادے کی چھوٹی سی شیشی نکال کر اسے اچھے سے ایک بار ہلا کر آہستہ سے اسے ملیسا کے نشان پر گرانے لگا۔ مادہ گرا کر وہ ملیسا سے دور ہوا، تب بھی ملیسا سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آج ملیسا کے ساتھ سونے کا ارادہ کیا تاکہ اگر ملیسا کو کچھ بھی دوا کے اثرات ہو تو وہ سنبھال سکے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر پھینکتا ہوا اپنے شرٹ کو پینٹ سے نکال کر اسے ڈھیلی کرتا ملیسا کے ساتھ موجود بیڈ پر خالی جگہ پر لیٹ گیا۔ ملیسا نے شہرام کے سونے کے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو خود پر کچھ محسوس کر کے اس نے فوراً اسے صاف کر دیا اور ایک گھوری سے سوئے ہوئے شہرام کو نوازا۔ اسے شہرام کی ایسی حرکات سے اس پر شک ہو رہا تھا کہ مائک سچ کہہ رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا رخ شہرام کی طرف سے موڑ کر سونے لگی، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہ باتیں آ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی غائب ہوئے تھے۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ ان سب کے غائب ہونے میں کہیں نہ کہیں شہرام کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ سوچ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر دراز سے چاقو نکال کر بنا آواز پیدا کیے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لاؤنج میں موجود سلائیڈنگ گلاس کھول کر وہاں کھڑی ہو کر آسمان کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس وچ کا چہرہ آ رہا تھا جسے شہرام نے بے دردی سے مار کر جلا دیا تھا۔ اسے اچانک شہرام کے ساتھ ایک کمرے میں سونے کا سوچ کر بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ واپس معمولی زندگی جینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ جان چکی تھی کہ اسے آزادی صرف شہرام کے مرنے کے بعد ہی نصیب ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم چاقو کو اپنی پینٹ کی جیب میں چھپائے کھڑی تھی جب شہرام نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار ڈالا۔ ملیسا بیبی، کمرے سے نکل کر یہاں کیوں آ گئی ہو؟ کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ شہرام نے ملیسا سے محبت سے پوچھا، جسے اچانک ہی شہرام سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی آئی تھی باہر، اس نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ طبیعت تو صحیح ہے تمہاری، یہ تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں ہو رہا ہے؟ شہرام نے ملیسا کا رخ اپنی جانب موڑ کر پوچھا تو ملیسا نے ڈر کر اپنا ہاتھ چاقو پر رکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دھیمی آواز میں منمناتی۔ اچانک اسے مختلف آوازیں سنائی دینے لگی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے تیزی سے چاقو اپنی جیب سے نکال کر شہرام کے سینے میں دھنس دیا۔ لال خون شہرام کی سفید شرٹ کو سرخ کرنے لگ پڑا تھا۔ شہرام نے بے یقین نظروں سے ملیسا کو دیکھا جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ شہرام نے جھٹکے سے ملیسا کا بازو پکڑ کر اسے موڑا، جس میں چاقو اس کے سینے سے نکل کر جھٹکا
لگنے سے ملیسا کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ ملیسا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے سر کو پکڑ کر خوف سے شہرام کی طرف دیکھا جس کی شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ شہرام نے جب ملیسا کے چہرے پر خوف دیکھا تو بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آیا۔ شہرام، مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، میری مدد کرو پلیز۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ شہرام سے بولی جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ شہرام نے آگے بڑھ کر ملیسا کو تھامنا چاہا کہ پھر اس کے تاثرات بدل کر سپاٹ ہوئے اور اس نے زور سے شہرام کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ شہرام نے خود کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے بمشکل گرل کا سہارا لیا۔ اب اس سے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ملیسا سے نشان ختم کرنے کے اثرات کا کیوں نہیں پوچھا۔ ملیسا بیبی، صرف میری آواز پر غور کرو، خود کو سنبھالو، تم خود کو قابو کر سکتی ہو۔ ملیسا کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جاتا ہوا اسے پچکارنے لگا، ملیسا، یہ میں ہوں، شہرام، ادھر آؤ میرے پاس۔ شہرام ملیسا کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو ملیسا نے معصومیت سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اس کی ہاتھ کو جھپٹ کر اس پر اپنے دانت گاڑ دیے اور شہرام کا خون پینے لگی۔ شہرام نے ملیسا کے بالوں کو پکڑ کر اس کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈیرک جو آواز سن کر نیچے آیا تھا، شہرام کو خون میں لپٹا دیکھ کر اور ملیسا کے بالوں کو شہرام کی پکڑ میں دیکھ کر حیران و پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ملیسا جو مزاحمت کرنے لگی تھی، اس نے چمکتی آنکھوں سے ڈیرک کی طرف دیکھتے ہوئے شہرام کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر شہرام پہلے ہی اس کے دھیان بھٹکنے کا فائدہ اٹھا کر اس کے گلے کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور اس کے گلے کی مخصوص نس دبا چکا تھا۔ وہ جھولتی ہوئی شہرام کی باہوں میں گری۔ شہرام نے تکلیف سے لب بھیج کر ڈیرک کی سوالیہ نظروں کا نظر انداز کر کے ملیسا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا کر کمرے کو اچھے سے لاک لگا کر باہر نکل گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔